اب ہم ولنگ بیس سے علاج کے مشورے کی طرف بھی بات کو موڑیں. کوئی وہ پریشانی والی بات نہیں, جس طرح وہ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ سوٹ میں دوں. ویلکم بیک ویورز, ولنگ بیس سے پلیٹ فارم پہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. ہم موڈ اور مزاج کی بیماریوں اور بائیپولر ڈس آرڈر کے متعلق بات کر رہے تھے, اور مسامنہ نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ ایکسپرٹ ہیں اور موڈ اور مزاج کے مسائل اور بیماریوں کے علاج کا وسیع تجربہ رکھتی ہیں. مسامنہ, ابھی آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ جادو, تعویذ, عامل, ان چیزوں کے ذریعے نفسیاتی مسائل اور ذہنی بیماریوں کا علاج دراصل اپنے دل کو راضی کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے کہ ابھی بھی مسئلہ اتنا نہیں بگڑا. تو کیا کسی بھی خاندان کے لیے یا کسی بھی فیملی کے لیے یہ بھی علاج کا حصہ ہے کہ سمجھ لیا جائے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ کیا یہ ضروری سٹیپ ہے جس میں سے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا ان مسئلوں کا علاج باقی بیماریوں کی طرح نہیں ہوتا جس میں فیملی نہ بھی حصہ لے اور مریض خود اپنے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو کچھ نہ کچھ بات بن جاتی ہے؟ جی بالکل, فیملی کی انوالومنٹ تو بہت ضروری ہے. ان کو رائٹ کائنڈ آف ایجوکیشن دی جائے بیماری کے حوالے سے. بیماری ہے کیا یہ, اور پھر بیماری کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے, یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. کیونکہ بعض اوقات فیملیز مان تو لیتی ہیں, سمجھ تو لیتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بیماری ہے, پر وہ پھر بھی اس کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کرتی ہیں, اس کی ہینڈلنگ اس طرح سے نہیں کرتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ گریف کی شکل ہوتی ہے, یہ صدمہ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ بچہ ہمارا موڈ مزاج کی پرابلمس کے ساتھ ہے. تو پھر بات گین کرتے ہیں کہ کسی طرح سے جھوٹ ہو جائے یہ بات. جیسے کسی کینسر کے مریض کے گھر والوں کو یا کینسر کے مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کینسر ڈائگنوز ہوئے, تو وہ شروع میں یقین نہیں آتا, وہ 2-3 بار ٹیسٹ کراتے ہیں, مختلف لیب سے جا کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, مختلف ڈاکٹرز بدلتے ہیں. شوگر کے مریض کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف ڈاکٹرز بدل رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے نفسیاتی بیماریوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید جھوٹی ہو جائے یہ بات, اور کوئی نفسیاتی مسئلہ نہ ہو, تو کوئی جن بھوت, کوئی تعویذ, دھاگے یا کچھ اس طرح کی بات نکل آئے. یہ ماننا گھر والوں کو عام طور پر زیادہ بہتر لگتا ہے بجائے کہ یہ ماننا کہ اس کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے. لیکن جیسے آپ نے سوال کیا کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو بھی باقی بیماریوں کی طرح ہی سمجھا جائے, جیسے کہ باقی فزیکل ڈیزیز ہوتی ہیں, یہ بھی اسی طرح کی ایک پرابلم ہے, اور اس کو عام طور پر سمجھا نہیں جاتا. ہم ویسے تو سیریسنس بہت شو کرتے ہیں, ذرا سا فلو ہو, کھانسی ہو, زکام ہو یا کوئی اور جسمانی بیماری ہو اس کے حوالے سے, لیکن نفسیاتی بیماریوں کے حوالے سے پیشنٹس تو آبویسلی نہیں سمجھ پاتے اپنی بیماری کو اس طرح سے, لیکن گھر والے بھی سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. بات اوقات یہ ان کی تکلیف ہوتی ہے کہ شاید ابھی معاملات اتنے نہیں بگڑے, اور ان کے مائنڈ میں بھی کوئی ایک ورسٹ کیس ہوتا ہے ان کے ذہن میں کہ شاید وہ ہوتے ہیں کوئی مینٹل النیسز کے ساتھ لوگ, ہمارا بچہ ان میں سے نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا ٹریٹمنٹ بھی باقی بیماریوں جیسا تو ہے, لیکن ایک چیز جو اس میں ایڈیشنل ہے وہ یہ کہ فیملی کی انوالومنٹ باقی بیماریوں سے کہیں زیادہ نفسیاتی بیماریوں میں ضروری ہوتی ہے. کیونکہ پیشنٹ کسی جسمانی بیماری کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا ذہن اس کو بتا سکتا ہے کہ مجھے یہاں درد ہو رہا ہے, لیکن جب ذہن میں ہی کچھ مسائل چل رہے ہوں تو پیشنٹ اپنے ذہن پر ریلائی نہیں کر سکتا کہ مجھے ذہن ہی بتائے گا کہ مجھے درد ہو رہا ہے یا مجھے تکلیف ہے, میں تکلیف میں ہوں, مجھے موڈ پرابلم ہے. اس کو فیڈ بیک لینا ہوتا ہے, اس کو ڈاکٹرز کا مشورہ لینا ہوتا ہے, اسے فیملی سے پوچھنا ہوتا ہے, آس پاس کے لوگوں سے پوچھنا ہوتا ہے کہ از دیر سم تھنگ رانگ اور ناٹ. عام طور پر کیونکہ نفسیاتی بیماریوں کے ساتھ جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں, ان کو اس میں خاص طور پر وہ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ آئی کین ہینڈل اٹ, میں خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک بھی کر سکتا ہوں, میں خود ہی اپنے موڈ کو بہتر بھی کر سکتا ہوں, مجھے کسی گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ فیملی پیشنٹ کو تو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, پر فیملی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ مینٹل النیسز جہاں انوالو ہوتی ہیں تو ہم صرف پیشنٹ کی اپنے ذہن پر ریلائی نہیں کر سکتے, نہ ہی پیشنٹ خود کر سکتے ہیں, نہ فیملی کو اس کے ذہن پر کرنا چاہیے. ہینڈلنگ ڈیفینیٹلی فیملی کی اسٹرانگ ہونی چاہیے, اسی لیے فیملی کاؤنسلنگ بہت بڑا اہم رول پلے کرتی ہے پیشنٹ کی مینجمنٹ میں اور اس کے ٹریٹمنٹ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے علاج میں حصہ لیے بغیر دیر پا
اور اچھے نتائج حاصل نہیں کیے جا سکتے. پروگرام کا وقت محدود ہے. یہ فرمائیے کہ ایسی علامات جیسے رسکی بیہیویئرز ہیں, انفیڈیلٹی ہے, موٹر بائک کا پہیہ اٹھا کے اسے ایک ہابی یا ایک مشغلے کے طور پر سمجھنا ہے, فساد ہے, خود کو نقصان پہنچانا, اپنی رگوں کو کاٹنا یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی باتیں کرنا, ایسے جب مسائل ہمیں اپنے کسی فیملی ممبر میں نظر آئیں تو آپ کیا تجویز کریں گے کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے, ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس اس چیز کی بہت ضروری ہے, یعنی گریسفلی ایک تو اس چیز کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اپنے آپ کو, یعنی میں فیملی کی بات کری ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح کی خود فریبی سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس جیسا نہیں ہے, یا ابھی معاملات اتنے نہیں بگڑے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یا لوگ کیا کہیں گے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جا رہا ہے یا کوئی سائیکیٹرسٹ کی پرسکرائب کی ہوئی میڈیسن لے رہا ہے. اس طرح کے خود فریبی کے پیٹرن سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلا سٹیپ تو یہی ہے. ڈاکٹر سے مشورہ کرنا فوری طور پر بہت ضروری ہے. عام طور پر ایک ہم ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بہت ہی برے حالات ہوں گے تو پھر ہی ڈاکٹر کے پاس سے آ جائے, اور یہ بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں کہ جب تک پیشنٹ پہنچتا ہے سائیکالوجسٹ کے پاس تو تب تک بہت زیادہ مسائل ہو چکے ہوتے ہیں اس کی زندگی میں, بیماری بہت آگے بڑھ چکی ہوتی ہے اور ڈیلے ہو چکا ہوتا ہے بہت زیادہ. تو ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اس میں فیملی کو بہت ضروری ہے ایجوکیٹ کرنا بھی کہ صرف برے حالات کا یا مزید بگاڑ کا ویٹ کیے بغیر علاج کی طرف لانا چاہیے. اس میں جہاں میڈیکیشن کی ضرورت ہے اس میں میڈیکیشن بھی ڈاکٹرز جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں, اور کاؤنسلنگ, افیکٹو کاؤنسلنگ پیشنٹ کی جو ہے وہ اس کو ملنی بہت ضروری ہوتی ہے. سائیکیٹرک پرابلمس میں بیسکلی میڈیسنس کا رول 51% ہوتا ہے اور 49% جو رول ہے وہ کاؤنسلنگ کا ہوتا ہے. کاؤنسلنگ اسکلز جو ہم پیشنٹ کو سکھاتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی لائف کو جو ہے وہ فنکشنل بنا سکتا ہے. میڈیسنز ایک بیس بناتی ہیں, پیشنٹ کو ریسیپٹیو بناتی ہیں, اور کاؤنسلنگ جو ہے وہ مزید اس کی لائف میں مومنٹم پیدا کرتی ہے فنکشنالٹی کی طرف. میں پروگرام میں اجازت لینے سے پہلے آج کے پروگرام کو سم اپ کر دیتا ہوں. آپ نے ہمیں آج بہت تفصیل سے یہ بتایا کہ موڈ اور مزاج تو ہم سب کا ہی ہوتا ہے, لیکن حد سے بگڑا ہوا انتہائی موڈ مزاج, خود کو نقصان پہنچانے کی حرکات, خود کو نقصان پہنچانے کی باتیں, رسکی بیہیویئر جیسے موٹر بائک یا گاڑی کا بہت تیز چلانا, تواتر سے ایکسیڈنٹس کا ہونا, انفیڈیلٹی, برے فیصلے, ایسی تمام باتیں جس میں منمانیوں کا بہت زیادہ دخل ہے, جس سے پورا گھرانہ بہت کوفت اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے, یہ دراصل موڈ اور مزاج کی خرابی اور بیماری کا نتیجہ ہوتا ہے. اور آپ نے اس کی علامات کے متعلق بھی تفصیل سے کھل کے بات کی. آپ نے رسکی بیہیویئرز کے بارے میں بھی بتایا. آپ نے ہوم رن اوے یا اپنی بات منوانے کے لیے نوجوانوں کا گھر چھوڑ کے چلے جانا یا گھر چھوڑ کے جانے کی بات کرنا, اس پر بھی روشنی ڈالی. ایسے موقع پر آپ نے یہ بھی بتایا کہ فوری طور پر بغیر مزید انتظار کیے یا معاملے کی مزید بگاڑ کا انتظار کیے سائیکالوجسٹ اور ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں صلاح دے سکیں کہ ایسے موقع پر کیا کرنے سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں ولنگ ویز کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز شیئر کر لیتا ہوں. ولنگ ویز پاکستان میں موجود ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ نفسیاتی مسئلوں کا رزلٹ اورینٹیڈ علاج کیا جاتا ہے, اور یہاں کا رابطہ نمبر 0300 741 3639 ہے. اور اگر کوئی ایسی مشکل پیش آئے تو رابطہ کرنے سے مزید معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اپنے ویورز سے اور آپ سے اجازت کے ساتھ انشاءاللہ اگلے بدھ کو 5 سے 6 دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا